یہ صرف ایک انسینٹ باکس نہیں ہے بلکہ ایک ایسی مسٹری ہے جس نے دنیا کی ہسٹری کو سینچریز تک ہانٹڈ رکھا۔ یہ وہ صندوق ہے جس کی تلاش یہودی قوم نے ہمیشہ جاری رکھی اور CIA تک نے پوری دنیا چھان ڈالی کہ کہیں یہ مل جائے، کیونکہ روایت ہے کہ جس کے پاس یہ تابوت ہوگا اس کی آرمی انوینسیبل ہو جاتی ہے، وہ ہر جنگ جیت جاتا ہے۔ یہی وہ تابوت ہے جس کے بارے میں بلیسنگز، میریکلز اور سپر نیچرل پاورز کی اینڈلیس کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے ڈیوائن انرجی کا سورس کہتے ہیں، کچھ اسے اسپرچل ٹرینکولیٹی یعنی دل کا سکون کہتے ہیں۔ لیکن اصل کہانی کیا ہے؟ لیٹس ڈائیو ان۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے، اس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ریلکس موجود ہیں اور فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی یہ آرک آف کوویننٹ کوئی معمولی چیز نہیں تھی بلکہ انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن کانٹریکٹ تھا، ایک ایسا کانٹریکٹ جس کی بنیاد پر اسرائیل کو من و سلوہ ملا، حضرت ہارون علیہ السلام کا سٹاف دیا گیا، تورات کی ٹیبلٹس دی گئیں، اور یہ سب کچھ ایک گولڈن باکس میں محفوظ تھا۔ جس کے پاس یہ تابوت ہوتا اس کی فوج ہر بیٹل جیتتی اور اس کو ملتا تھا پیس آف ہارٹ۔ اسی لیے اسے کہا جاتا ہے آرک آف ٹرینکولیٹی یعنی دل کا سکون۔ اب ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں، آپ بنی اسرائیل کے زمانے میں ہیں اور اپنے کنگ پر ٹرسٹ نہیں کرتے، مگر جب اچانک آپ کے سامنے ایک تابوت آتا ہے جسے خود اینجلز اٹھا کر لاتے ہیں اور جس میں اللہ تعالیٰ کے کلیئر سائنز ہوتے ہیں، کیا آپ کا ایمان انسٹنٹلی بوسٹ نہیں ہو جائے گا؟ یہی ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ ابن کثیر کے مطابق یہ ایک ووڈن باکس تھا جس میں گولڈ چڑھا ہوا تھا، لیکن ایک وقت تھا جب یہ بنی اسرائیل سے کھو گیا، شاید فلسطینیوں کے ساتھ جنگ کے دوران۔ وجہ وہ ڈس اوبیڈینٹ ہو چکے تھے، مگر پھر اللہ نے میریکل کے طور پر یہ تابوت واپس بھیجا تاکہ ان کی ایمان کو ریسٹور کیا جائے۔ تاریخ بترا کے مطابق تابوت سکینہ صرف سکون کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ یہ ڈیوائن پریزنس کا سمبل تھا، یعنی جس قوم کے پاس یہ ہوتا وہ کئی جنگیں جیتتی بلکہ اسپرچل فورسز بھی ان کا ساتھ دیتی اور یہ قوتیں صرف حق والوں کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ ماڈرن اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک فزیکل آبجیکٹ نہیں بلکہ ایک شیئرڈ ہیریٹیج ہے تمام ابراہیمک ریلیجنز کا۔ ان کے مطابق یہ ایک ایسی اسپرچل فورس کی علامت ہے جو آرمیز کو انسپیریشن دیتی تھی کہ وہ لڑائی میں کبھی ڈیفیٹ نہ ہو۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں CIA کی انٹری ہوتی ہے اپنے سیکرٹ پروگرام کے ساتھ، پروجیکٹ سن اسٹریک۔ یہ پروگرام 1986 میں لانچ ہوا اور 1990 تک چلتا رہا۔ اس میں CIA اور US ڈیفنس انٹیلیجنس دونوں انوالو تھے۔ یہ پروگرام بیس تھا ریموٹ ویونگ پر۔ ریموٹ ویونگ کو آپ یوں سمجھ لیں، میڈیٹیشن، مراقبہ، ڈیپ فوکس، یعنی ایک ایسی مینٹل سٹیٹ جس میں انسان سپیس اور ٹائم کو کراس کر کے ڈسٹنٹ آبجیکٹس کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ CIA نے ایسے لوگوں کو ہائر کیا جو میڈیٹیشن اور الرٹڈ سٹیج میں جا کر ان سین چیزیں ویژوالائز کر سکتے تھے۔ 5 دسمبر 1988 کو سیشن نمبر 32 کنڈکٹ ہوا۔ اس سیشن کے ویورز نے کہا کہ اس نے ایک ایسے صندوق کو دیکھا جس پر گولڈ تھا، جس کے اندر ریلکس تھے اور وہ مڈل ایسٹ کے ایک موسٹ مقام پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی پروٹیکشن ان سین اینٹیٹیز کر رہی تھی اور وہاں کے لوگ عربک بولتے تھے۔ اب یہ رپورٹ CIA کے پاس موجود رہی، مگر اس کے بعد کیا ایکشن لیا گیا تاریخ خاموش ہے۔ 1990 تک یہ پروگرام ختم کر دیا گیا اور 1995 میں CIA نے آفیشیل سٹیٹمنٹ دی کہ یہ سب سوڈو سائنس تھی۔ لیکن کوسچن یہ ہے، کیا CIA نے اس تابوت کی ایکچوئل لوکیشن تلاش کی یا پھر ابھی بھی ہڈن ہے؟ نو ون نوز۔ اسی دوران 1981 میں ایک مووی آئی انڈیانا جونز کی، رائڈرز آف لوسٹ آرک۔ اسٹیون اسپیلبرگ کی یہ فلم صرف $20 ملین میں بنی لیکن تقریباً $400 ملین کمائے۔ اس کی کہانی کیا تھی؟ یہ آرک آف کوویننٹ کی تلاش۔ نازیز اور انڈیانا جونز سب یہی چاہتے تھے کہ یہ تابوت ان کے ہاتھ لگے تاکہ وہ انڈیفیٹڈ آرمی بنا سکیں، مگر اس ماڈرن ورلڈ میں بھی کسی کو دل کا سکون نہیں چاہیے تھا، سب کو صرف چاہیے پاور۔ آج بھی کنسپیریسی تھیوریز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلینئر سیکریٹلی آرکیولوجیکل مشن سپانسر کر رہے ہیں تاکہ یہ تابوت تلاش ہو۔ کچھ کے مطابق CIA نے یہ 1988 میں ہی ایکوائر کر لیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ابھی بھی مڈل ایسٹ میں چھپایا ہوا ہے اور کچھ کے مطابق
या इथोपिया के चर्च ऑफ मैरी ऑफ ज़ोइन में मौजूद है। मुस्लिम स्कॉलर्स के दरमियान अभी भी इख्तिलाफ है। शिया एस्काटोलॉजी के मुताबिक अल्लामा मजलिसी और नुमानी लिखते हैं ये लेख ताबीरीज में है और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त जाहिर होगा। उस वक्त ये ताबूत पीस एस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल होगा। सुन्नी एस्काटोलॉजी के मुताबिक ये ताबूत अहम है मगर सेकेंडरी है। इब्ने खल्दून के मुताबिक असल इवेंट इमाम महदी का ज़हूर है। ताबूत हो या ना हो ये सेंट्रल नहीं बल्कि सपोर्टिव है। चाहे आप इंडियाना जोन्स देखें या CIA की सीक्रेट मिशंस देखें या बिलियनर्स की हिडन एम्बिशंस, सब इस ताबूत में कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं। कोई अनबीटेबल पावर, कोई एब्सोल्यूट डोमिनेंस, बट सैडली कोई ईमान नहीं लेना चाहता। सूरह बकरा आयत नंबर 248 का आखिर याद रखें, बेशक उसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। मे अल्लाह गिव अस रियल ईमान, ना कि सिर्फ पावर की भूख। दोस्तों, ताबूत सकीना की ये कहानी कोई आम कहानी नहीं। ये सिर्फ एक संदूक नहीं बल्कि ईमान, तारीख और ताकत का वो राज है जिसने दुनिया की बड़ी एजेंसियां, सुपर पावर्स, हत्ता के बिलियनर्स तक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सोचे अगर ये ताबूत मिल जाए तो दुनिया की ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा। शायद इसीलिए कुरान मजीद ने कहा कि इसमें सुकून कल्ब है और अल्लाह की निशानी है। और याद रखो, कुछ लोग इसे सिर्फ एक तारीखी आर्टिफैक्ट समझते हैं, लेकिन हमारे ईमान के मुताबिक ये एक डिवाइन साइन है, एक रिमाइंडर है असल ताकत अल्लाह की है, ना कि CIA की, ना हॉलीवुड की और ना मॉडर्न बिलियनर्स के पास। सवाल अब ये है, क्या वाकई ये ताबूत किसी खुफिया जगह पर छुपा हुआ है? क्या मॉडर्न सुपर पावर्स इसे ढूंढने के करीब हैं? या फिर ये वो राज है जो हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर जाहिर होगा? ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात तय है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में बताएं और सबसे अहम सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मजीद हिडन ट्रूथ और हार्ड हिटिंग रिसर्च बेस्ड कंटेंट मिलता रहे। क्योंकि याद रखें, हम वो सवाल पूछते हैं जिन्हें बाकी सब छुपाते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वन।